صحرائے کربلا آوے، صدائے کربلا سر کٹ چکا جو رن میں بنے بوت راب کا، خون میں بھرا امامہ رسالت ماب کا، کیسی مصیبتیں میرے قسمت میں پڑ گئی، کوکور مانگ میری تو دونوں اجڑ گئی، بنت علی نے سنتے ہی بھاوج کیے بکا، مڑ کر سوئے مدینہ یہ زینب نے دے صدا، نانا تمہارا لاڈلا حق پر ہوا فدا، مردوں میں اب کوئی نہیں بیمار کے سوا، بیٹوں سے اور اپنے برادر سے چھوڑ گئی، نانا تمہاری لاڈلے جنگل میں لوٹ گئی، نیزوں پہ سر لیے سپہ بد صفات ہے، خیمے جلے ہیں شام میں غریبا کی رات ہے، اس ہولناک رات میں بچوں کا ساتھ ہے، اس فکر میں تمہارے نواسی کی ذات ہے، پہرا لگائے کو کہ دل غم سے چور ہے، رے عباس نامدار کا لاشا بھی دور ہے، عباس نامدار کا لاشا بھی دور ہے، اور امت کا ظلم دیکھ لو آ کر شاہ خدا، آل نبی پہ ظلم و ستم کی ہے انتہا، مادر نے مرتے وقت مجھے کی تھی جو چھینی ہے مجھ سے شمر نے، اماں کی وہ بندش ہے مجھ پہ نالا فریاد کے لیے، اور کانٹے بچھے ہیں راہ میں سجاد کے، کانٹے بچھے ہیں راہ میں سجاد کے لیے، ہر کام پہ ہے مشکلیں ناشاد کے لیے، نانا دوا نہیں میرے سجاد کے لیے، حکم رہائی ہوگا جو ناشاد کے لیے، ماں کی لحد پہ جاؤں گے فریاد کے لیے،
بھائی کو رو نہ پائے لعینوں کے جابر سے زینب لپٹ کے روئے گے اماں کی قبر سے اور ماں کی لحد کے پاس سفید غم بچھاؤں گی دروں کے زخم پشت کے اوپر دکھاؤں گی غم کے سفر کا ان کو فسانہ سناؤں گی یہ بات کہہ کے عرش کا پایا ہلاؤں گی اماں سفر میں ظلم کے شدت بڑھے اور 16 پہر میں کوفے کے در پر کھڑے 16 پہر میں کوفے کے در پر کھڑے اور تقدیر مجھ کو لے گئے جس وقت شام میں مشکل کشا کی بیٹی تھی مشکل کے دام میں جب شمر ہم کو لے گیا دربار عام میں غیرت سے روح کانپے تھی اژدہا میں آگے یزید نہر کے میں ننگے سے اور بھائی ہوا شہید بہن کیوں نہ مر بس اے چمن یہ بات ہے کافی پے بکا مرقد سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا جس دم رواں ہوا تھا مدینے سے قافلہ زینب میں تیرے ساتھ چلی تھی برہن نپا مفتل بہارا بالوں سے خود نور آغوش میں کٹا ہے میری سر حسین کا سر کٹ گیا جورن میں صدائے کربلا فضا نے یہ سنایا فرات کا فضا نے سنایا فرات کا سر پہ قتل گیا سقا فرات کا سر پہ قتل گیا سقا فرات کا
فضاؤں نے یہ سنایا فرات کا پیاسے کا خون بہہ گیا مشکیں زچ دے گیا پیاسے کا خون بہہ گیا مشکیں زچ دے گیا لہروں کے شور میں تڑپنا فرات کا لہروں کے شور میں تڑپنا فرات کا بچے ترس کے رہ گئے پانی کی بوند کو شاہ نے کٹا کے سویا مسیحا فرات کا نوح فضاؤں نے یہ سنایا فرات کا کرب و بلا سے شام سکینہ کی قبر تک بچی کو پانی ڈھونڈتا آیا فرات کا بچی کو پانی ڈھونڈتا آیا فرات کا پیاسوں کے غم میں سوکھ گیا زید ہو گیا پیاسوں کے غم میں سوکھ گیا زید ہو گیا جاوید ہم نے دیکھا ہے چہرہ فرات کا نوح فضاؤں نے یہ سنایا فرات کا سائے پکڑ لے گیا سقا فرات
रज़ाओं ने सुनाया फरात का सदाए करबला। क्या बावफा रफीके शहेजी वकार थे, जर्रार थे, जरी थे, इतात शियार थे। हक तो ये है कि हक पा फिदा थे, निसार थे, मानिंद माह आबिद शब जिंदादार थे। रौनक फजाए बज में शहे जुज वो कुल हुए, शब में चराग थे, सहाराई तो गुल हुए। तो ऐसे तो खुद रसूल के अंसार भी न थे, क्योंकि ये गम में घिरे थे, गम में गिरफ्तार भी न थे। बेचारगी में आजिजो नाचार भी न थे, मासूम तो न थे, पर गुनहगार भी न थे। वल्लाह हम नशीने शहे अर्जुमंद थे, और बस इंतहा यह है कि खुदा को पसंद थे। राहे अमल में तेग जनी की थी जो उमंग, शौके उरूसे मर्ग में चेहरे थे लाला रंग। तनते थे बार बार जो सच कर सलाहे जंग, देते थे दाद टूट के बंदे कबाए तंग। देते थे दाद टूट के बंदे कबाए तंग। सीना सिपर थे जाने अमीरे हुनैन के, हाफिज किताब के थे मुहाफिज हुसैन। वहबो जुहैरे कैन अजब खुश नसीब थे, वहबो जुहैरे कैन बेकस गरीब थे, पर अजीबो गरीब थे। दरिया से दूर नहरे लबन से करीब थे, सब दोस्त मिसले इब्ने मज़ाहिर हबीब थे। सलीम ये सब दोस्त मिसले इब्ने मज़ाहिर। हुर को अली के लाल से उल्फत कमाल थी, और कदमों पे खम रहूं ये दुआए हिलाल थी। तो ज़ैनब के लाल भी थे शजाअत में बेमिसाल, दादा की आन बान तो नाना की चाल ढाल। आगे बढ़े जवानों से थे गो के खुर्द साल, लड़के दिखा गए असदुल्लाह का कमाल। लड़के दिखा गए। गुल था सिपाह में कि निगाहें वली की हैं, रन बोलने लगा कि ये ज़रबे अली। तो फौजों पर गुल रुखों के झपटने को देखिए, गुस्से में आस्तीन उलटने को देखिए, पे हम सफ़ें उलट के पलटने को देखिए। और मिसरा देखें कि लड़कों की हट पे फौज के हटने को देखिए। लड़कों की हट पे फौज के हटने को देखिए। हैं बुर्दुबार भी ये बहादुर गजब के साथ, गुस्से में है भरे हुए लेकिन अदब। आलम में हर वली के जो वाली हैं वो वली, बादज नबी जो खल्क से आली हैं वो वली, जो चांद हो के नुक्स से खाली हैं वो वली, और खुद औलिया भी जिनके मवाली हैं वो वली। हर मारेके में फतेह मुबी इनके हाथ है, और जो है खुदा का हाथ जफर उसके साथ है। तो औरों को ये वकार मैसर न हो गए, बंदे सरे रसूल के हमसर न हो गए। अरे दुनिया के लोग साकिये कौसर न हो गए।
ارے دم تھا اگر تو فاتح خیبر نہ ہو گئے. امت میں آپ سے کوئی اولا نہ ہو سکا, کتنے ولی ہوئے کوئی مولا نہ ہو. تو دعویٰ ہو کچھ تو کھینچ لو تیغے, ہنر دکھاؤ, دامن سمیٹو, آؤ بڑھو, آستین چڑھاؤ, گھوڑے بڑھاؤ, جم کے لڑو, ایڑیاں جماؤ, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھپٹو, نظر ملاؤ. ارے پہچانتے ہیں ہم تمہیں جیسے دلیر ہو, اور رن میں قدم جمے تو یہ جانے کے شیر ہو. تو سن کر جو اس رجس کو بڑھی فوج بدخصال, جھوما وغا کے جوش میں تن کر حسن کا لال. تو قبضے نے انگلیوں کو جو چوما دمے جدال, قبضے نے انگلیوں کو جو چوما دمے جدال, تو کاٹھی سے تیغ نکلی کہ قرآن سے نیک فال. دیکھا جو رن کو تن کے حسامے اصیل نے, دم کی پروں پا نادے علی جبرائیل. تو قاسم نے دشمنوں کو صدا دی جدا جدا, ہلچل میں آشنا سے ہوا آشنا جدا. تن سے جو سر جدا تھا تو سر سے گلا جدا, بیٹوں سے باپ, باپ سے تھے دل ربا جدا. آغوش کے پلوں سے ہزاروں جدا ہوئے, ارزق کے 4 لال تھے, چاروں جدا ہوئے. تو بیٹوں کی موت سے تھا شقی کا عجیب حال, غصے سے کانپتا تھا جسد بیت کی مثال. دیوانہ بن گیا تھا جو غم سے وہ بدخصال, بکھرے ہوئے تھے بال تن و دوش پر وبال. غصے میں آنکھ بادہ گلگو کا جام تھی, اور زلفے دراز سر پہ مصیبت کی شام تھی. تو ہوش و حواس میں جو نہ تھا دشمن رسول, چلا کے فرتے غیث سے کہنے لگا جہول کہ اے طفل تیرے واسطے بیدم ہے دل ملول. چیدہ تھے باغے دہر میں میرے چمن کے پھول, نورے نگاہ چھٹ گئے گھر بے چراغ ہے, اور زخمی یہ دل نہیں میرے پھولوں کا داغ ہے. تو جانے مصطفیٰ سے لڑے کیا تیری مجال, سلطان کربلا سے لڑے کیا تیری مجال, ہم شکل مصطفیٰ سے لڑے کیا تیری مجال, اور عباس باوفا سے لڑے کیا تیری مجال. کافی ہوں تیرے واسطے گو خود سال ہوں, میں بھی کرندے در خیبر کا لال. اب تک رہا حجاب میں روپوش فتنہ گرد, ارے جب کھائے 4 داغ تو سینہ کیا سپر. ارے تو کیا لڑے گا ہم سے بھلا, او زبون سیر تیرے پسر دکھا گئے ہم کو تیرے ہنر. بذات گھر لٹا کے بھی تو بے حیا رہا, ارے بیٹوں کو رن میں بھیج دیا خود چھپا رہا. تو جھنجلا کے تیغ کھینچ لی ظالم نے برق دم, فوجیں بڑھیں دل اس کا بڑھانے کو دم بدم. یہ دیکھ کر پکارے علمدار ذی حشم, ہاں میری جان جم کے لڑو دیکھتے ہیں ہم. وہ وار ہوں جو خاص خدا کے ولی کے ہیں, اور دشمن بھی مان جائیں کہ پوتے علی. صلوات پڑھیں محمد والے. دشمن بھی مان جائیں کہ پوتے علی کے ہیں. تو ہاں دوستو یہ جنگ و جدل یادگار ہے, باغی کے خون سے رن کی زمین لالا زار ہے. زخموں کے گل کھلے ہیں وہ تازہ بہار ہے, اور آنکھیں چرا رہا ہے کہ قصد فرار ہے. لو بزدلا وہ پھینک کے تیغ و سپٹ چلا, اور آواز دی جرینے کے ارزق کدھر چلا. آیا تھا بحر جنگ بڑی دھوم دھام سے, دعویٰ یہ تھا لڑوں گا امام انام سے. ارے بھاگا دپک کے شاہ کے ادنا غلام سے, ارے اب کیا کہے گا جا کے شقی فوج شام سے. تھم جا ہمیں شکست تو دے لے ابھی نہ جا, ارے بیٹوں کے انتقام تو لے لے ابھی نہ جا. تو یہ سن کے اور تیز چلا وہ ڈرا ہوا, مڑ مڑ کے سوئے جانے حسن دیکھتا ہوا. او غازی نے باغ اٹھائی تو گھوڑا ہوا ہوا, مارا وہ بڑھ کے وار کے موزی فنا ہوا. ریتی کو جسم گھوڑے کی ٹابوں کو سر دیا, قاسم نے ایک ضرب میں تقسیم کر دیا.
قاسم تو تکبیر ہاتھ اٹھا کے کہی جو بکر رفر، اے مرحبا پکارے علمدار نامور۔ اکبر نے بیویوں کو دیا مژدے ظفر، اور ماں سن کے بولی شکر خدا بندے بہروبر۔ کنبے میں بات رہ گئی وہ کام ہو گیا، اور بن باپ کے پسر کا بڑا نام ہو گیا۔ تو یہ باتیں یہ ہو رہی تھی حرم میں کہ ایک بار قاسم پر مل کے ٹوٹ پڑی فوجیں نابکار، سمٹے ادھر ادھر سے ہزاروں زبوں شیار، اور چاروں طرف سے پڑنے لگے تشن لب پوار۔ حربے لیے تھے قرب میں جو بے شعور تھے، اور پتھر وہ مارتے تھے جو مجمع سے دور تھے۔ تو نرغا وہ شامیوں کا وہ ایک غیرت قمر، بھالے وہ آس پاس وہ تیغے قریب سر، نیزے چبھوئے دل میں لعینوں نے اس قدر کہ شبر کے نو نہال کا ٹکڑے ہوا جگر۔ تیروں سے سب چھدا ہوا تن گل بدن کا تھا، اور قاسم کا جسم تھا کہ جنازہ حسن کا تھا۔ تو جلتی زمین پر جو ہوا غشف محلقہ، فوج عدو میں فتح کے باجوں کا غل ہوا۔ ماں نے خبر سنی تو یہ دل تھام کر کہا، ارے میری کمائی نیک لگی شکر کبریا، بچے پر میرے مہر ہوئی ذوالجلال کی، اور لو بیویوں برات چڑھی میرے لال کی۔ تو سن کر یہ بہن رونے لگے شاہ بحر و بر، رن کو چلے پٹک کے امامہ برہ نہ سر۔ ہمراہ تھا پسر بھی برادر بھی نوحگر، اور نالے یہ تھے کہ ہائے میرے غیرت قمر۔ امو نثار جانے برادر کدھر گئے، اور تم بھی حسن کا داغ ہراج کر گئے۔ تو روتے ہوئے قریب جو پہنچے شہ ہدا، دیکھے تمام عضو بریدہ جدا جدا، اور ہاتھوں سے دل پکڑ کے کہا واہ محمدہ، ارے امت کا یہ سلوک تو دیکھو پے خدا۔ ابن حسن کی لاش پا صدمے گزر گئے، اور لو نانا جان قاسم ناشا مر گئے۔ صدائے کربلا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر، نحمده العظیم احسانہ ونیر برہانہ، والنوامی فضلہ وامتنانہ، جلت عظمتہ، والصلاة والسلام علی النبی الأمی، الدافع جیشات الاباطیل والدامغ سولات الازالیل، ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ سورہ دہر قرآن مجید کا 76واں سورہ ہے، اور یہ اس سورہ کی تیسری آیت ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے عنوان بیان قرار دیا۔ یہاں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، ہم نے ہدایت کو ضلالت سے ممتاز کر دیا۔ یہ بتا دیا گیا انسان کو کہ نجات کا راستہ کیا ہے، ہلاکت کا راستہ کیا ہے، کس راستے پر چلنے کے بعد کامیابی حاصل ہوگی
اور کس راستے پر چل کے انسان ناکام ہو جائے گا، اسی ہاں اور نہیں میں امتحان ہے۔ یہی امتحان کا پرچہ ہے انسان کے سامنے کہ وہ کفران نعمت کرتا ہے یا شکران نعمت کرتا ہے۔ جو نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے اس پر وہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نعمت کا انکار کرتا ہے۔ انتظام ہدایت ہم کریں گے، شکران نعمت تم کرنا۔ انتظام ہدایت کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ مسلسل قرآن نے اس بات کا اعلان کیا۔ سورہ حدید میں ارشاد ہوا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا، ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا اور میزان کو نازل کیا۔ پتہ چلا کتاب تنہا نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ لوگوں میں نظام عدل کو قائم کریں، نظام انصاف کو قائم کریں۔ تو رسولوں کو اللہ نے بھیجا، رسولوں کی ذمہ داری ذات واجب نے لی کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یقیناً اللہ نے منتخب کیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو عالمین میں۔ پتہ چلا منتخب اللہ کرتا ہے، منتخب اللہ کرتا ہے۔ آدم کو اللہ نے چنا، نوح کو اللہ نے چنا، ابراہیم کو اللہ نے منتخب کیا، موسیٰ کو اللہ نے منتخب کیا، عیسیٰ کو اللہ نے منتخب کیا، زکریا کو اللہ نے منتخب کیا، یحییٰ کو اللہ نے منتخب کیا، داؤد کو اللہ نے منتخب کیا، سلیمان کو اللہ نے منتخب کیا، یعقوب کو اللہ نے منتخب کیا، یوسف کو اللہ نے منتخب کیا، موسیٰ کو اللہ نے منتخب کیا، عیسیٰ کو اللہ نے منتخب کیا، اور آخری منزل پر جسے چنا اسے مصطفیٰ کہہ دیا، یعنی اللہ کا منتخب۔ یہ اللہ کا قائم کردہ نظام ہدایت ہے کہ جہاں سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوتا ہے اور سرکار دو عالم پر جا کے تمام ہوتا ہے، جو خاتم النبیین ہیں، جو تاجدار انبیاء ہیں، جو صاحب لولاک ہیں، جو مقصد خلقت ہیں، کہ اگر تمہیں نہ پیدا کرتا تو کائنات کو نہ پیدا کرتا۔ یہ جو کچھ ہے یہ ذات مصطفیٰ کی بدولت ہے، یہ جو کچھ ہے یہ پیغمبر کی ذات گرامی کی بدولت ہے۔ وہ پیغمبر جسے عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ ارشاد ہوا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے۔ یہ بار بار قرآن لفظ عالمین کا اعلان کر کے اتمام حجت کر رہا ہے کہ اسلام کسی فرقے کے لیے نہیں ہے، کسی گروہ کے لیے نہیں ہے، کسی جماعت کے لیے نہیں ہے، کسی طبقے کے لیے نہیں ہے، کسی بر اعظم کے لیے نہیں ہے، کسی صوبے کے لیے نہیں ہے، کسی شہر کے لیے نہیں ہے، کسی دیہات کے لیے نہیں ہے، امیر کے لیے نہیں ہے، غریب کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے نہیں ہے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ اسلام بشریت کے واسطے ہے، اسلام انسانیت کے واسطے ہے، اسلام ساری کائنات کے واسطے ہے، اس لحاظ سے کہ وہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا پروردگار ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہے اور حضور رحمت للعالمین ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے۔ تو اس میں مسلمان کا امتحان بھی ہے کہ اس کا رسول رحمت للعالمین ہے۔ مسلمان وہی ہے جو دنیا کے لیے رحمت رہے، زحمت نہ بن جائے۔ یہ بات تو بہت بہترین ہے اور بڑی عظیم بات ہے کہ سرکار دو عالم رحمت للعالمین ہیں، ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں۔ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، مگر یہاں پر ایک سوال بھی ہے کہ رسول تو رحمت للعالمین ہیں، اور ہم کہتے ہیں، سارے مسلمان کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ،
اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہ رسول ہیں اور آپ ان کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، وہ رسول اسلام ہیں، آپ مسلم ہیں، تو پھر یہ ربط اس طرح سے قائم ہوگا کہ اگر رسول عالمین کے لیے رحمت ہے تو مسلمان بھی رحمت ہی رہے۔ آزار دینے کا نام اسلام نہیں ہے، دکھ دینے کا نام اسلام نہیں ہے، تکلیف پہنچانے کا نام اسلام نہیں ہے، ایذا دینے کا نام اسلام نہیں ہے، بھوکے کو کھانا کھلانے کا نام اسلام ہے، پیاسے کو پانی پلانے کا نام اسلام ہے، گرتے ہوئے کا بازو تھامنے کا نام اسلام ہے، غریب کی مدد کا نام اسلام ہے، کمزور کی اعانت کا نام اسلام ہے، انسانیت کی مدد کا نام اسلام ہے، انسان کی مدد کا نام اسلام ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں جن کا نام اسلام ہے، ایک اللہ کا سجدہ ہے، دوسری بندے کی خدمت ہے، اسی کے اندر سارا اسلام ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سلسلہ ہدایت شروع ہوا جناب آدم سے اور جا کے ختم ہوا سرور کائنات پر۔ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چنا، اللہ نے چنا، اللہ نے منتخب کیا۔ ساری دنیا مانتی ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک اللہ نے چنا، اللہ نے بھیجا، اللہ نے منتخب کیا، قرآن میں اعلان کیا ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً اللہ نے چنا، یقیناً اللہ نے منتخب کیا۔ تو وہ سلسلہ ہدایت اور وہ سلسلہ نبوت جس کا آغاز جناب آدم سے ہوا، وہ مکمل ہو گیا سرکار دو عالم پر، وہ مکمل ہو گیا سرکار دو عالم پر۔ اب نبوت تو مکمل ہو گئی، اب کوئی آنے والا نبی نہیں کہلائے گا، مگر رہبری کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے، راستہ بتانے والے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ تو دیکھیے کہ آدم سے لے کے خاتم تک اس نے چنا، اور جب نبوت مکمل ہو گئی سرکار دو عالم پر تو اس کے بعد کسے چنا؟ جب نبوت مکمل ہو گئی تو اسے چنا جس میں آدم کا علم تھا، نوح کا عزم تھا، ابراہیم کی خلت تھی، موسیٰ کی ہیبت تھی، عیسیٰ کا زہد تھا، محمد کا جمال تھا۔ اب محمدیت معیار ہے، اب سیرت رسول معیار ہے۔ منتخب کیا تو ایسے کو منتخب کیا کہ شب ہجرت جب ایک چادر بیچ میں آ گئی تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ مصطفیٰ سو رہے ہیں کہ مرتضیٰ سو رہے ہیں۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ عبداللہ کا بیٹا سو رہا ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا تو اتنا ملتا جلتا انداز۔ اب ہمارے مذہب میں اور ہمارے اسلام میں نہ دولت معیار ہے، نہ تاج معیار ہے، نہ تخت معیار ہے، نہ خزانہ معیار ہے، نہ جواہرات معیار ہیں، نہ سلطنت معیار ہے، ہمارے ہاں محمدیت معیار ہے۔ سیرت سیرت محمد ہو، کردار کردار محمد ہو، عمل عمل محمد ہو، علم علم محمد ہو، حکمت حکمت محمد ہو، خلق خلق محمد ہو، ایثار ایثار محمد ہو، اول بھی محمد ہو، اوسط بھی محمد ہو، آخر بھی محمد ہو، کل کے کل محمد ہو۔ تو عزیزان محترم، اس طرح سے قرآن کی روشنی میں ہم کو دو ہدایت کے سلسلے نظر آتے ہیں، دو رہبری کے سلسلے نظر آتے ہیں، جہاں خدا فرما رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انتظام ہدایت کیا۔ ایک سلسلہ نبوت جس کی ابتدا جناب آدم سے ہوئی اور تاجدار انبیاء پر جا کے مکمل ہوا، یہ کتنے ہیں؟ یہ 1,24,000۔ اور دوسرا سلسلہ امامت جس کی ابتدا امیر المومنین سے ہوئی اور جا کے اس ذات گرامی پر مکمل ہوا جو پردہ غیب میں ہے، وہ زمانہ جس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس طرح یہ 12 ہستیاں ہیں، 1,24,000 انبیاء، 12 امام۔ اب آپ پوچھیں گے ان کا آپس کا رشتہ کیا ہے؟ رشتہ بہت واضح ہے، دین کے لانے والے نبی ہیں، دین کے بچانے والے امام ہیں۔ وہ
24,000 انبیاء کا سلسلہ اسلام کے پہنچانے والوں کا سلسلہ ہے، یہ 12 کا سلسلہ اسلام کے بچانے والوں کا سلسلہ ہے۔ تو دین کے پہنچانے والے انبیاء، دین کے بچانے والے امام، جنہوں نے اپنی قربانیاں دے کے دین کو بچایا اور کسی شے کو عزیز نہیں کیا۔ عزیزو، اسلام سیکریفائس کا نام ہے، اسلام قربانی کا نام ہے، اسلام بلیدان کا نام ہے، خود غرضی کا نام اسلام نہیں ہے، سیلفشنس کا نام اسلام نہیں ہے، اپنی ذات میں گم ہو جانے کا نام انسان نہیں، اسلام نہیں ہے، آئی اور وی کا نام اسلام نہیں ہے، میں اور ہم، یہ اسلام نہیں ہے۔ پھر آپ کہیں گے اسلام کیا ہے؟ یہ آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ قرآن سے پوچھئے، قرآن بتا رہا ہے اسلام کیا ہے۔ اسلام یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ ذات کو مرکز نہ بناؤ، اللہ کی رضا کو مرکز بناؤ، اللہ کی ہستی کو مرکز بناؤ، تاکہ آغاز اللہ ہو، انجام اللہ ہو، ابتدا اللہ ہو، انتہا اللہ ہو، قدم رکے تو اللہ کی مرضی کے مطابق، قدم بڑھے تو اللہ کی مرضی کے مطابق، خاموشی میں رضا الہی ہو، گویائی میں رضا الہی ہو، صلحوں میں رضا الہی ہو، جہاد میں رضا الہی ہو، ظہور میں رضا الہی ہو، غیبت میں رضا الہی ہو۔ یہ شان اگر ہم کو نظر آتی ہے تو محمد کے گھرانے میں نظر آتی ہے، یہ شان اگر ہم کو نظر آتی ہے تو سلسلہ امامت میں نظر آتی ہے۔ اگر علی خاموش رہے تو اسلام کے لیے، اگر علی نے تلوار چلائی تو اسلام کے لیے، اگر حسن نے صلح کی تو اسلام کے لیے، جام زہر پیا تو دین کو بچانے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آیا جب محمد کے نواسے کے سامنے بیعت کا سوال پیش کیا گیا۔ یہ بیعت کا سوال نہ تھا، اسلام کی حیات، اسلام کی زندگی حسین کی ذات سے وابستہ تھی۔ جب یہ منزل آ گئی تو فاطمہ کا لال اسلام کو بچانے کے لیے اٹھا، زہرا کا لال اسلام کو بچانے کے لیے اٹھا، اور اس طرح سے اسلام کو بچایا کہ آج تک مسجدوں کے مناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ آج تک دنیا اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آوازیں سن رہی ہے۔ سوال بیعت کے بعد سب سے پہلے نانا کے پاس آئے، آ کے سلام کیا، السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نانا، امت نے اجر رسالت خوب ادا کیا۔ نانا، میں آپ کے مدینے سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ اللہ، مونس کہتے ہیں کہ رخ کیا شہ نے سوئے قبر شہنشاہ انام، بہر تسلیم جھکے متصل باب سلام، اذن پڑھ کر جو گئے قبر کے نزدیک امام، عرض کی آیا ہے آج آخری رخصت کو غلام، یہ مکان ہم سے اب شاہ زمن چھٹتا ہے، آج حضرت کے نواسے سے وطن چھٹتا ہے، چین سے سب ہیں گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین، سخت آفت میں ہے اب آپ کا یہ نور العین، ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بین، ارے ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین، شہر میں چین نہ جنگل میں امان ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے۔ بڑی دیر تک حسین اپنے نانا سے گفتگو کرتے رہے، اور اس کے بعد بقیع میں آئے، بھائی کی قبر کے سرہانے بیٹھ گئے، بھائی کو سلام کیا اور کہا بھیا حسن خدا حافظ، میں جا رہا ہوں بھیا، اب کون سلام کرنے کے لیے آئے گا، اب کون شمع روشن کرنے کے لیے آئے گا، بھیا تنہا نہیں جا رہا ہوں، قاسم میرے ساتھ جا رہا ہے، عبداللہ کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ راوی کہتا ہے آخر میں حسین ماں کی قبر کی طرف بڑھے، اس طرح سے بڑھے جیسے چھوٹا بچہ دوڑ کے اپنی ماں کے دامن سے لپٹ جاتا ہے۔ حسین ماں کی قبر سے لپٹ گئے اور کہنے لگے اماں خدا حافظ، اماں آپ کو ہمارا رونا گوارا نہیں تھا نا، اب ہم کربلا میں لاشیں اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں، کربلا میں گھر لٹانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آواز آئی کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر،
وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پہ وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی، آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائیں مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر ہے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ اس طریقے سے حسین ابن علی 28ویں رجب سن 60 ہجری کو مدینہ منورہ سے رخصت ہوئے، 3 شعبان کو مکہ معظمہ پہنچے۔ قیام مکہ کے دوران اہل کوفہ کے خطوط آنے لگے، انہوں نے اصرار کیا کہ آپ کوفے آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں۔ امام نے کسی خط کا کوئی جواب نہیں دیا، وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ 60,000 عرضیاں آئیں، 60,000 عرضیاں آئیں کہ آپ کوفے تشریف لائیں۔ جب یہ نوبت آئی تو امام نے اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے اہل کوفہ کی طرف روانہ کیا، اور اس کے بعد جب ذی الحج کی 8ویں تاریخ آئی، فاطمہ کے لال نے دیکھا کہ حاجیوں کے بھیس میں قاتل خنجر لیے ہوئے آئے ہیں قتل کرنے کے واسطے، تو اپنے حج کو عمرہ مفردہ سے بدلا۔ 8ویں ذی الحج سن 60 ہجری کا سویرا تھا کہ ایک مرتبہ قافلہ حسینی حرکت میں آیا، لوگ دوڑے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا فرزند رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا حج کو چھوڑ کے جائیں گے؟ ارشاد فرمایا نہیں، میری منزل دور ہے، میری قربانیاں میرے ساتھ ہیں۔ ابن عباس آئے، آنے کے بعد کہنے لگے نہ جائیے، ارشاد فرمایا حکم یوں ہے ابن عباس مجھے جانا ہے، تو کہنے لگے کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو تنہا جائیے نا، یہ فاطمہ کی بیٹیوں کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ ابن عباس کہتے ہیں فقط میں نے اتنا کہا تھا کہ کسی بی بی نے پردہ محمل پہ ہاتھ مارا، اور آواز آئی ابن عباس کیا بہن اور بھائی کو جدا کرنا چاہتے ہو؟ میں اپنے ماجائے کا ساتھ نہ چھوڑوں گی۔ ابن عباس کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے پہچانا وہ ثانیہ زہرا کی آواز تھی، وہ زینب کبریٰ کی آواز تھی۔ حسین ابن علی 8ویں ذی الحج سن 60 ہجری کو مکہ معظمہ سے رخصت ہوئے، آگے بڑھے، منزل زبالہ پر سفیر آل محمد مسلم بن عقیل کی خبر شہادت سنی، اور اس کے بعد مسلم کی کمسن بیٹی کو بلا کے زانو پر بٹھایا، سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، کانوں میں 2 چھوٹے چھوٹے گوشوارے پہنائے۔ مسلم کی بچی بڑی ذہین تھی، بچی کا دل دھڑکنے لگا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا چچا جان کیا میرا بابا عالم غربت میں مارا گیا؟ آج تو آپ ایسی شفقت کر رہے ہیں جیسی یتیموں پر کی جاتی ہے۔ حسین نے بھتیجی کو کلیجے سے لگایا، کہا بی بی آج سے ہمیں بابا کہنا۔ قافلہ آگے بڑھا، منزل اشراف پر حر کے رسالے کو سیراب کرتے ہوئے 2 محرم سن 61 ہجری کو حسین کربلا پہنچے۔ 4 سے لشکر پر لشکر آئے، 7ویں محرم سے پانی بند ہو گیا، 9ویں کو حسین ہر طرف سے گھر گئے۔ عاشور کی رات کربلا میں آئی جو سجدوں کی رات تھی، عبادتوں کی رات تھی۔ اصحاب و انصار حسینی کی صدائیں خیام حسینی سے بلند ہو رہی تھی، کوئی تلاوت کر رہا تھا، کوئی دعائیں پڑھ رہا تھا، کوئی یاد الہی میں مصروف تھا، اور در خیمے میں بیٹھی ہوئی بیویاں اپنے بچوں سے کہہ رہی تھیں کل قربانی کا دن ہے، شجاعت کے جوہر دکھا دینا۔ لیلا شمع جلائے علی اکبر کے گیسو سنوارتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی میرے لال کل صبح کو یہ گیسو خاک میں مل جائیں گے۔ ثانیہ زہرا اون و محمد سے کہہ رہی تھی میرے بچوں کل زمانے کو شجاعت کے جوہر دکھا دینا۔ مادر قاسم کہہ رہی تھی کہ دیکھو حسن کی شجاعت کے جوہر دکھا دینا۔ عاشور کی رات تمام ہوئی، عاشور کا سویرا نمودار ہوا،
علی اکبر نے اذان دی، آج تک دنیا میں علی اکبر کی اذان مشہور ہے۔ جب 10ویں محرم کا سویرا آتا ہے تو وہ مؤذن یاد آتا ہے جس کا لہجہ رسول اللہ کا لہجہ تھا، جس کی آواز رسول اللہ کی آواز تھی۔ فاطمہ کے لال نے نماز صبح جماعت کے ساتھ ادا کی، ظالموں نے تیر برسائے، بہت سے جانثار کام آ گئے، اور اس کے بعد میدان کارزار گرم ہوا۔ انصار گئے، اصحاب گئے، چاہنے والے گئے، دل کے ٹکڑے گئے، یہاں تک کہ وہ منزل آئی کہ اون و محمد کے لاشیں آئے۔ اون و محمد کے لاشیں مقتل سے اس طرح سے آئے کہ ایک بھائی کے لاشے کو حسین لیے ہوئے تھے، دوسرے بھائی کے لاشے کو عباس لیے ہوئے تھے۔ دونوں شہزادوں کے لاشیں لا کے خیمے میں رکھ دیے۔ اس ماں کو ہمارے لاکھوں سلام جس نے لاشوں کے درمیان شکر کا سجدہ کیا، کہا پروردگار تو نے میرے ہدیوں کو قبول کر لیا مگر میرے بھائی کو بچا لے، میری ماں کی کمائی پر کوئی زوال نہ آئے۔ اون محمد کے بعد قاسم ابن حسن رخصت ہوئے۔ جب قاسم رخصت ہونے لگے تو قاسم کی کمسنی کا عالم یہ تھا کہ کوئی زرہ نہ تھی، اتنے کمسن بچے میدان کارزار میں نہیں جاتے تھے۔ حضرت عباس نے گود میں لے کے بھتیجے کو گھوڑے پر سوار کیا۔ حسین آگے بڑھے، بڑھ کے قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ بچہ یتیم ہے، یہ وہ بچہ ہے جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ قاسم نے بڑھ بڑھ کے حملے کیے، امیر المومنین کی شجاعت کے جوہر دکھائے، لیکن وہ منزل بھی آئی کہ ایک شقی ایک چھوٹا نیزہ ہاتھ میں لے کے چلا، دور سے پشت پر وار کیا۔ قاسم گھوڑے سے زمین پہ آئے، زمین پہ ہاتھ ٹیک کے بیٹھ گئے، آواز دی یا اماں ہو ادرکنی، اے چچا میری مدد کیجئے۔ حسین نے کہا عباس چلو، علی اکبر چلو۔ اب جو علی کے 3 شیروں نے حملہ کیا، ادھر کے سوار ادھر، ادھر کے سوار ادھر، قاسم زندگی میں پامال ہوتے چلے۔ جب گھوڑے دوڑتے ہوئے قریب آ رہے تھے تو قاسم کہنے لگے یا اماں ہو لجل، اے چچا جلدی آئیے، اے چچا جلدی آئیے۔ حسین پہنچے تو بھتیجا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا تھا۔ کہا ہے اے قاسم، تم پکارتے رہے مگر میں پہنچ نہ سکا۔ حسن کا لال مارا گیا، حسین ابن علی کا لشکر ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ منزل تھی کہ علمدار ہاتھوں کو جوڑے ہوئے کھڑا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ آقا اب نفس تنگی کر رہا ہے، اب سانس نہیں لی جا رہی ہے، اجازت میدان دیجئے۔ امام نے ارشاد فرمایا عباس تم تو ہمارے لشکر کے علمدار ہو، تم تو ہمارے لشکر کے علمدار ہو۔ عرض کیا آقا جہاں لشکر گیا وہیں علمدار کو جانے دیجئے، جہاں لشکر گیا وہیں علمدار کو جانے دیجئے۔ ارشاد فرمایا عباس بہنوں سے تو رخصت ہو لو، بیویوں سے تو رخصت ہو لو۔ قمر بنی ہاشم خیموں میں آئے، ایک ایک سے رخصت ہوئے۔ جب ثانی زہرا سے رخصت کی نوبت آئی تو سر کو جھکا کے بیٹھ گئے، زبان سے کچھ نہ کہا۔ کچھ دیر کے بعد جب سر مبارک کو بلند کیا تو عباس نے یہ منظر دیکھا کہ زینب کبھی عباس کے چہرے کو دیکھتی ہیں، کبھی اپنے بازوؤں کو دیکھتی ہیں، کبھی عباس کے چہرے کو دیکھتی ہیں، کبھی اپنے بازوؤں کو دیکھتی ہیں۔ تو دست ادب جوڑ کے عرض کیا کہ شہزادی میں اذن چاہتا ہوں، اور آپ کا عمل یہ ہے کہ آپ کبھی میرے چہرے کو دیکھتی ہیں، کبھی اپنے بازوؤں کو دیکھتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں عباس میں تمہارا مقصد سمجھ گئی، مگر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ بابا اکثر مجھ سے کہتے تھے کہ بیٹی صبر کرنا بازو میں رسن بندھے گی۔ زینب بد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند نہ کرنا، سر سے چادر چھینی جائے گی۔ بھیا عباس مجھے بابا کی بات کا یقین تھا، مگر کبھی کبھی یہ خیال ضرور آتا تھا کہ کون سا ہوگا وہ لمحہ جب اس بہن کے سر سے چادر چھنے گی جس کا عباس کا ایسا بھائی موجود ہے، جس کا عباس کا ایسا بھائی زندہ ہے۔ اب تم جا رہے ہو، میں سمجھ گئی چادر چھننے کا وقت آ گیا۔
بازو میں رسن بندھنے کا وقت آ گیا۔ ایسے میں دوڑتی ہوئی جناب سکینہ آئیں اور دامن تھام کے کہا چچا جان میں بہت پیاسی ہوں، چچا جان میں بہت پیاسی ہوں۔ ارشاد فرمایا بی بی بہت پیاسی ہو نا، ذرا ایک مشکیزہ لے آؤ۔ سکینہ مشکیزہ لے کے آئیں، عباس نے علم میں مشکیزہ باندھا، خیمے کے پردے کو الٹ کے اس طرح سے برآمد ہوئے کہ ایک ہاتھ میں علم تھا اور گود میں سکینہ کو لیے ہوئے تھے۔ حسین کی نظر پڑی، عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے عباس میں سمجھ گیا اچھے سفارشی کو لے کے آئے ہو، اچھے سفارشی کو لے کے آئے ہو عباس۔ اچھا اگر جانا چاہتے ہو تو فقط پانی کی سبیل کرنا۔ عباس چلے، ادھر 40-45 بچوں نے حسین کو گھیر لیا، تمام بچوں کے ہاتھوں میں خشک کوزے تھے، الحدث کی صدائیں بلند تھیں۔ سکینہ ایک ایک سے کہتی جاتی تھی نہ گھبراؤ ہمارے چچا ابھی پانی لے کے آتے ہیں، نہ گھبراؤ چچا جان ابھی دریا سے پانی لے کے آتے ہیں۔ اللہ کوئی اس طرح سے مایوس نہ ہو جیسے حسین کی ایک کم سن بچی مایوس ہوئی۔ عزیزو دریا سے پانی تو نہ آیا، علمدار کی آواز آئی آقا اس غلام نے آپ پر اپنی جان نثار کی۔ اتنا سننا تھا حسین نے دونوں ہاتھوں سے کمر پکڑ کے نوحہ کیا، واہ خواہ واہ عباسا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی۔ بھیا عباس تمہارے مرنے سے کمر حسین کی ٹوٹ گئی، راہ چاروں تدبیر مسدود ہو گئی۔ اے لیجئے علم تو واپس آیا مگر علمدار نہ آیا۔ اب کوئی نہ تھا، فقط 18 برس کا کڑیل جوان میدان میں تھا، تصویر رسالت میدان میں تھا۔ ام لیلہ در خیمہ سے حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور جانتی تھی کہ اگر میرے بچے کے کوئی زخم آیا تو باپ کا دل ہے چہرہ ضرور متغیر ہوگا۔ ادھر بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے علی اکبر کہ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک نامی پہلوان بکر ابن غانم لوہے میں ڈوبا ہوا علی اکبر کے مقابلے پہ آیا، حسین کے چہرے کا رنگ بدلا تو لیلہ نے کہا آقا میرے بچے کی خیر تو ہے؟ تو مڑ کے کہنے لگے علی اکبر زندہ ہیں لیلہ، ایک پہلوان نامی مقابلے پہ آیا ہے۔ اور اس کے بعد عجیب بات ارشاد فرمایا لیلہ وہ سیر و سیراب ہے، میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے، میرا علی اکبر 3 دن کا پیاسا ہے۔ لیلہ خیمے میں جاؤ، میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ عزیزوں لیلہ خیمے میں آئیں، آواز دی زینب و ام کلثوم آؤ، سکینہ و رقیہ آؤ، میں اپنے علی اکبر کے لیے دعا کرتی ہوں۔ یہ کہہ کے ہاتھوں کو بلند کیا، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ ماں کی دعا قبول ہوئی، علی اکبر فتح یاب ہو کے واپس آئے، بابا کے پہلو میں آ کے کھڑے ہو گئے، مگر اب عالم یہ ہے کہ آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے ہیں، جسم سے لہو ٹپک رہا ہے، پیاس سے ہونٹ اودے ہو گئے ہیں۔ آہستہ سے کہنے لگے بابا آپ نے لڑائی دیکھی؟ تو حسین نے کہا ہاں ہاں میرے لال میں دیکھ رہا تھا، تم کبھی میمنے پہ جاتے تھے، کبھی میسرے پہ جاتے تھے، کبھی قلب پہ حملہ کرتے تھے، کیوں نہ ہو علی اکبر شیر خدا کے پوتے ہو۔ جب حسین نے یہ کہا تو علی اکبر نے آہستہ سے عرض کیا بابا یہی تو عرض کر رہا تھا، بابا آج کی لڑائی یادگار ہو جاتی اگر ایک ذرا سا پانی مل جاتا۔ ہائے فاطمہ کے لال کی بے کسی، 18 برس کا کڑیل جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہے۔ حسین نے کہا میرے لال پانی کہاں، جاؤ اب تمہارے جد تمہیں جام کوثر سے سیراب کریں گے۔ بس عزیزو نہ علی اکبر کو پانی ملا، نہ ششمہ علی اصغر کو پانی ملا۔ جس کے لیے سوال آپ کرنے حسین ہاتھوں پر لے کے بچوں کو گئے تھے، قوم یہ سمجھی تھی کہ حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، لیکن جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا تو لشکر والوں نے دیکھا ایک پھول سا بچہ ہے، پیاس سے جس کا چہرہ کملایا ہوا ہے، آتش سے ہونٹ پپڑائے ہوئے ہیں،
حسین نے کہا اے کوفیو شامیو، اگر تمہارے زام ناقص میں حسین سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو یہ بچہ تو بے خطا ہے، یہ بچہ تو بے قصور ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ اور یہ کہہ کے جھکے، آہستہ سے علی اصغر کے کان میں کچھ کہا تو علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھیری۔ جناب مرزا دبیر علی اللہ مقامہ کہتے ہیں کہ پھیری زبان لبوں پر جو اس نور عین نے تھرا کے آسمان کو دیکھا حسین نے، یہی وہ وقت تھا جب 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑ کے ہرملا نے چلایا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر الٹ گیا۔ حسین نے علی اصغر کا لہو چلو میں لیا، چہرے پر ملا، فرمانے لگے قیامت کے دن میں اپنے نانا سے یوں ہی ملاقات کروں گا، قیامت کے دن میں اپنے نانا سے یوں ہی ملاقات کروں گا۔ عزیزوں، اب کوئی اتنا نہ تھا جو آگے بڑھ کے حسین کے ہاتھوں پر سے علی اصغر کا لاشا لے لیتا۔ ہائے کیا بے کسی تھی، بچے کا لاشا ہاتھوں پر لیے ہوئے کبھی در خیمہ کی طرف بڑھتے تھے، کبھی پھر واپس ہوتے تھے اور آسمان کو دیکھ کے کہتے جاتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ آخر میں در خیمہ پائے، ماں سے بچے کی ملاقات کروائی۔ جب رباب نے علی اصغر کو دیکھا تو فقط ایک ہی جملہ کہا، میرے لال کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہ تھا؟ یا بنیا مثلوں کا ینہر، اے علی اصغر کیا تیرے ایسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ پشت خیمہ پہ آئے، بچے کو دفن کیا۔ اب جو در خیمہ پہ آئے تو کوئی در کا پردہ اٹھانے والا نہ تھا۔ اللہ اللہ، اصحاب و انصار جا چکے تھے، دل کے ٹکڑے جا چکے تھے۔ انیس کہتے ہیں جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، کوثر پر قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا، ارے گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا۔ خاک اڑ رہی تھی حال یہ تھا بارگاہ کا، بھائی تھے نے رفیق نہ وہ نور عین تھے، 2 بہنیں رونے والی تھیں اور ایک حسین تھے۔ در خیمہ پا کے ایک ایک کو سلام کیا، بہن زینب میرا آخری سلام، بہن ام کلثوم میرا آخری سلام، ام فروہ میرا آخری سلام۔ سکینہ بی بی اب بابا کہہ کے نہ پکارنا، شمر تماچے مارے تو صبر کرنا سکینہ، کانوں سے گوشوارے چھینے تو صبر کرنا سکینہ۔ آخر میں آواز دے کے کہا ماں کی کنیز فضہ، حسین کا آخری سلام قبول کر۔ میرا دل کہتا ہے کہ فضہ نے کہا ہوگا شہزادے کیا اسی دن کے لیے گہوارہ جھلا جھلا کے پالا تھا؟ کیا اسی دن کے لیے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا؟ زینب آگے بڑھیں، خیمے کے پردے کو الٹ دیا، کہا بھیا خیمے میں آ جائیے۔ حسین اس انداز سے خیمے میں آئے کہ دامن پہ عباس کا لہو، سینے پہ علی اکبر کا لہو، چہرے پہ علی اصغر کا خون، فاطمہ کا لال لہو میں ڈوبا ہوا۔ زینب نے کہا بھیا یہ کیا عالم ہے؟ کہا زینب میرا بیٹا مارا گیا، زینب میرا گھر اجڑ گیا۔ کچھ دیر تک بھائی اور بہن میں گفتگو ہوئی اور اس کے بعد کہنے لگے کہ بہن اگر ہو سکے تو کوئی لباس کہنا لا دو، کوئی پرانا پیراہن لا دو۔ جناب زینب ایک خیمے میں گئیں، لباس کہنا لیے ہوئے آئیں۔ جب حسین کے قریب پہنچی تو ماں کی وصیت یاد آئی کہ اماں نے کہا تھا زینب بیٹی جب میرا حسین لباس کہنا مانگے تو سمجھ لینا میرا بچہ مقتل سے پلٹ کے واپس نہ آئے گا۔ بے اختیار دل بھر آیا، مدینے کی طرف رخ کر کے کہا اماں میرا بھائی جا رہا، اماں میرا بھائی جا رہا ہے۔ بس عزیزو، عابد بیمار کے سرہانے آئے، شانہ ہلا کے وصیتیں کی، ارشاد فرمایا میرے لال جب قید سے چھوٹ کے مدینے جانا ہمارے دوستوں کو ہمارا سلام کہہ دینا اور ان سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کر لیں، جب کسی مسافر کی موت کی خبر سنیں تو مجھ پر نوحہ کریں، اور ہاں بیٹا ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں نے اس وقت بہت یاد کیا، میں نے اس وقت بہت یاد کیا جب بچے کی میت کو سینے سے لگائے ہوئے کبھی در خیمہ کی طرف بڑھتا تھا،
کبھی پھر واپس ہوتا تھا، یہ کہہ کے حسین کھڑے ہو گئے۔ خیموں میں شور ہوا، بے کسوں کے والی خدا حافظ، یتیموں کے سہارے خدا حافظ، کمزوروں کے آسرے خدا حافظ۔ خیمے کے باہر تشریف لائے، کوئی رکاب فرس کا تھامنے والا نہ تھا۔ زینب آگے بڑھیں، رکاب فرس کو تھاما، حسین ابن علی گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کربلا میں آئے، یادگار جہاد کیا۔ میمنے پر حملہ کیا تو میسرے پر گیا، میسرے پر حملہ کیا تو میمنے پر گیا۔ قلب لشکر میں آئے تو علمان علمان کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ دیکھنے والے کہتے تھے کہ ہم بلندیوں پر چلے گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ حسین کس طرح سے جہاد کر رہے ہیں، کیسے تلوار چلا رہے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کربلا کے میدان میں سروں کا اور اسلحوں کا ایک سمندر ہے، جس کے درمیان حسین کی تلوار کو گردش ہے۔ اعضائے انسانی گرتے ہیں، کٹتے چلے جا رہے ہیں، فضا سرخ ہو رہی ہے، حسین کی کوہنیوں سے لہو جاری ہے، ہر طرف سے علمان علمان کی صدائیں بلند ہیں۔ دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ ارے یہ وہی لڑ رہا ہے جس نے بیٹے کا لاشا اٹھایا ہے، یہ وہی تلوار چلا رہا ہے جس نے 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر کھینچا ہے۔ مگر وہ کیا حیران رہتے، حسین تو کسی اور ہی سے داد طلب تھے۔ روایت کہتی ہے لڑتے ہوئے دریا کے قریب سے گزرے تو بھائی کا لاشا نظر آیا، رکابوں پر زور دے کے بلند ہوئے، کہا عباس پیاسے کی لڑائی نہیں دیکھی، عباس تم نے بیکس کی جنگ نہیں دیکھی۔ بس عزیزو، کربلا میں وہ لمحہ بھی آیا کہ زمین کو زلزلہ ہوا، فرات کا پانی نیزوں بلند ہوا، سیاہ آندھیاں چلی، ارے زہرا کا بھرا گھر عصر عاشورہ کو لٹ گیا، شام غریباں آئی، فاطمہ کے نوحے کی آوازیں آ رہی تھیں، جنوں کے ماتم کی صدائیں آ رہی تھیں۔ 11ویں محرم کو آل محمد اسیر ہو کے کربلا سے کوفے گئے، کوفے سے شام گئے، سال بھر تک کی شام کی اسیری، اور پھر اس کے بعد جب چلے تو یوم 40 تھا، چہلم کا دن تھا جب کربلا پہنچے۔ وہ دن چہلم کا دن تھا جب بہن بھائی کی قبر پر آئی۔ لیکن آج کی کربلا میں اور اس کربلا میں بڑا فرق ہے عزیزو۔ آپ زیارت کو جاتے ہیں، آپ کو سونے کے منارے نظر آتے ہیں، گنبد نظر آتا ہے، بارگاہ سجی ہوئی ہے، عبادتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن جب قافلہ آل محمد چہلم کے روز کربلا کی سرزمین پر پہنچا تھا تو پیاسوں کی قبریں صحرا میں بنی ہوئی تھیں۔ بہن نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا، عابد بیمار سیدانیوں کو لے کے چلے، حسین کی قبر کے سرہانے آئے، کہا پھوپھی اماں بابا یہاں آرام کر رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ بیویوں نے قبر حسین کو گھیر لیا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ امامہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ زینب نے کہا بھیا مجھے بازار کوفہ و شام سے گزرنا پڑا، مجھے دربار یزید میں جانا پڑا، ماتم ہوتا رہا، پائن پا گنج شہیداں پر جا کے سیدانیوں نے ماتم کیا۔ جب یہاں ماتم تمام ہو گیا تو ایک مرتبہ زینب نے بھتیجے سے کہا میرے لال علمدار کو کہاں سلایا ہے، علمدار لشکر حسینی کو کہاں سلایا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ عابد بیمار آگے بڑھے، سیدانیوں سے کہا کہ سب ہمارے ساتھ آئیں، علمدار دریا کے کنارے آرام کر رہا ہے۔ اب جو سیدانیاں قبر عباس کے قریب پہنچیں، سب سے پہلے عابد بیمار نے بڑھ کے سلام کیا، السلام علیکہ یا اماں، اے چچا آپ پر میرا سلام، اے چچا میرا گلا زخمی ہے، میری پشت زخمی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ بیویوں نے نوحہ شروع کیا، واہ عباسہ کا ماتم ہوا۔ میرا دل کہتا ہوگا کسی بیوی نے بڑھ کے کہا ہوگا عباس سب آئے مگر تمہارے سینے پر سونے والی سکینہ نہیں آئی، سکینہ شام میں آرام کر گئی۔ صدائے کربلا
حسین حسین امام حسین 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 علی حسین حسین امام حسین 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 امام حسین 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 امام حسین 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 امام علی حسین حسین علی حسین حسین امام حسین 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 علی حسین 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 علی حسین حسین امام حسین 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 اے میرے غازی عباس اے میرے غازی عباس چہلم کرنے آئے ہوں اے میرے غازی عباس چہلم کرنے آئے ہوں اے میرے غازی عباس چہلم کرنے آئی ہوں اے میرے غازی عباس چہلم کرنے آئے ہوں اے میرے غازی عباس میں زہرا کی جائی ہوں میں زہرا کی جائی ہوں اے میرے غازی عباس چہلم کرنے آئی ہوں اے میرے غازی عباس چہلم کرنے آئی ہوں چہلم کرنے آئی ہوں اے غازی عباس چہلم کرنے آئی ہوں اے میرے غازی عباس کہتی ہے کلثوم آ کے لحد پر اے مظلوم آ کے لحد پر اے مظلوم آ کے لحد پر اے مظلوم میں زہرا کی جائی ہوں میں زہرا کی جائی ہوں اے میرے غازی عباس چہلم کرنے آئی ہوں اے میرے غازی عباس چہلم کرنے آئی ہوں اے میرے غازی عباس ہم پہ ہوئے ہیں ظلم و ستم راہ میں تھے بے پردہ ہم راہ میں تھے بے پردہ ہم راہ میں تھے بے پردہ ہم پشت پر درے کھائی ہوں پشت پر درے کھائی ہوں اے میرے غازی عباس چہلم کرنے آئی ہوں اے میرے غازی عباس چہلم کرنے آئی ہوں اے میرے غازی عباس تھی جو امانت بھائی کی وہ زندہ میں چھوٹ گئی وہ زندہ میں چھوٹ گئی وہ زندہ میں چھوٹ گئی خبر بنا کر آئی ہوں خبر بنا کر آئی ہوں اے میرے غازی عباس چہلم کرنے آئی ہوں اے میرے غازی عباس چہلم کرنے آئی ہوں اے میرے غازی عباس بے پردہ بازاروں میں اے بھیا درباروں میں اے بھیا درباروں میں اے بھیا درباروں میں دکھ پر دکھ میں پائی ہوں دکھ پر دکھ میں پائی ہوں اے میرے غازی عباس چہلم کرنے آئی ہوں اے میرے غازی عباس چہلم کرنے آئی ہوں اے میرے غازی عباس مجھ پہ ہوئے وہ رنج و مہان بازو میں تھی میرے رسان بازو میں تھی میرے رسان بازو میں تھی میرے رسان شام سے چھٹ کر آئی ہوں شام سے چھٹ کر آئی ہوں اے میرے
ہوتی ہے مجھ پر غربت، دیکھو تو میری حالت، دیکھو تو میری حالت، دیکھو تو میری حالت، نیل رسن کے لائی ہوں، نیل رسن کے لائی ہوں، اے میرے غازی عباس کیلم کرنے آئی ہوں، اے میرے غازی عباس کیلم کرنے آئی ہوں، اے میرے غازی عباس پہنچا کر حق کا پیغام، اے بھیا دربار شام، اے بھیا دربار شام، اے بھیا دربار شام، خطبہ دے کر آئی ہوں، خطبہ دے کر آئی ہوں، اے میرے غازی عباس کیلم کرنے آئی ہوں، مولا سلام علیکہ تب ہمارا نرگو، غازی عباس کیلم کرنے آئی ہوں، اے میرے غازی عباس، خبر پا بھائی کی رو کر شہزادی کہتی تھی نظر، شہزادی کہتی تھی نظر، شہزادی کہتی تھی نظر، خبر پا بھائی کی رو کر شہزادی کہتی تھی نظر، شہزادی کہتی تھی نظر، شہزادی کہتی تھی نظر، اجڑا کنبہ لائی ہوں، اجڑا کنبہ لائی ہوں، اے میرے غازی عباس کیلم کرنے آئی ہوں، اے میرے غازی عباس کیلم کرنے آئی ہوں، اے میرے غازی عباس، یا فاطمہ حسین کا پرسا قبول ہو، 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 یا فاطمہ حسین کا پرسا قبول ہو. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوسيد، السلام عليك وليا شهيدا وأخيك بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبو الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان